بانجھپن کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ مرد اور عورت میں کیوں ہوتا ہے؟ بانجھپن کی وجوہات عورت سے ریلیٹڈ بھی ہیں، مرد سے ریلیٹڈ بھی ہیں. یعنی اگر ہم بیوی کی بات کریں تو بانجھپن کی 3 وجوہات ہیں. اووری یعنی انڈے دانی کے مسائل، ٹیوبوں کے مسائل اور یوٹرس یعنی بچے دانی کے مسائل. اووری یعنی انڈے دانی ہارمونز ریلیز کرتی ہے. اب اگر ہارمونز کا امبیلنس ہوگا تو پی سی اوز بھی کہتے ہیں اس کو، چہرے پر دانے نکلنا، بالوں کا اگ جانا، ہرسوٹزم ہے، ویٹ گین ہو جانا، وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ہوگی. دنوں کا مسئلہ ہو جائے گا. خاص ایام اگر 1 جنوری کو پیریڈز آئے تھے تو 1 فروری کو آنے چاہیے تھے، لیکن وہ 1 مارچ کو آئیں گے یا وہ 15 مارچ کو آئیں گے، تو پیریڈز بھی ڈیلے ہو جائیں گے. سائیکل ڈسٹرب ہوا، چہرے پر دانے بال وغیرہ آئے، وزن بڑھ گیا اور بانجھپن شروع، پریگنینسی کا ٹھہرنا ناممکن ہو گیا. دوسری وجہ ٹیوبوں کے مسئلے. اکثر لوگوں کی اووری ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے، خاص دن بھی ان کو ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ٹیوبیں بلاک ہوتی ہیں. کیوں؟ لیکوریا یعنی ویجائنل ڈسچارج. وہ اتنا زیادہ ویجائنل ڈسچارج تھا کہ جس نے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کر دی، یعنی وہ گندا پانی یوٹرس تک پہنچ گیا. اس کی وجہ سے ٹیوبیں بلاک ہو گئیں، پریگنینسی نہیں ٹھہری. تیسری وجہ یوٹرس سے ریلیٹڈ یعنی بچے دانی سے ریلیٹڈ بہت سے مسئلے ہیں. جیسے کبھی فائبرائڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ملٹیپل فائبرائڈز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پریگنینسی مشکل ہو جاتی ہے، یا کوئی یوٹرس کے اندر کوئی بیماری ہے، ایسی پالپس ہیں بہت زیادہ بنے ہوئے، یا اس کے اندر کوئی ایسا کینسرس ایلیمنٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی پھر پریگنینسی نہیں ٹھہرتی. یا ایون یوٹرائن انوملیز ہیں، جیسے بائی کارنویٹ یوٹرس کے 2 منہ ہیں، بچے دانی کے 2 منہ نکلے ہوئے ہیں. سو کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں حمل ٹھہر تو جاتا ہے لیکن آگے نہیں جاتا. جیسے بائی کارنویٹ یوٹرس میں بھی پریگنینسی آگے تک چلی جاتی ہے. آرکویٹ یوٹرس یعنی بالکل چھتری کی طرح تھوڑا سا ڈمپل پڑا ہوا ہے، اس میں 9ویں مہینے تک بچے چلے جاتے ہیں. بائی کارنویٹ میں 8ویں مہینے سے آگے نہیں جاتے. تو کچھ یوٹرائن انوملیز ہیں جو کہ بچپن سے پیدائشی ہیں اور اکثر سمجھ میں بھی نہیں آتا جب تک ہم الٹرا ساؤنڈ نہ کرا لیں، یا ایچ ایس جی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم ڈائی ٹیسٹ کہتے ہیں، جب تک ہم وہ نہیں کراتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ 3 بیسک وجوہات ہیں عورت سے ریلیٹڈ. مرد کی اگر میں بات کروں تو مرد میں خلیوں کے مسئلے، یعنی سپرمز جو کہ ایک خلیہ ہے جس نے عورت کے ایگ کے ساتھ جا کے ملاپ کرنا تھا، فرٹیلائز کرنا تھا، اس کے مسئلے ہیں. اب اکثر لوگوں کے خلیوں کی تعداد بڑی اچھی ہوتی ہے، 40 ملین 30 ملین، لیکن ان کے خلیوں کی حرکت 0 ہوتی ہے. تو اب وہ حرکت ہوگی تو وہ عورت کے انڈے کے پاس جائے گا. تو حرکت کے مسئلے ہو سکتے ہیں، ان کی شباہت کے مسئلے ہو سکتے ہیں. خلیے کوئی ٹوین ہیڈ ہے، کوئی پن ہیڈز ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سیمن انالیسس پہ پتہ چلتے ہیں. یہ اور اس کی وجہ کیا؟ مردوں میں اسموکنگ کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، سگریٹ پینا، ڈرگز استعمال کرنا، سائیکولوجیکلی اسٹریس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، سلیپنگ پلز لینا شروع کر دیتے ہیں، نیند کے یا کوئی بھی طرح کی نشہ کسی بھی طرح کا، یہ ڈائریکٹلی خلیوں پہ اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ مرد جن کو پیشاب کا انفیکشن ہے، بہت زیادہ ریپیٹڈلی یو ٹی آئی ہونا، یہ بھی بانجھپن کی طرف لے جاتا ہے. یہ دونوں میاں بیوی سے ریلیٹڈ وجوہات ہیں. ٹھیک، اس کا علاج کیا ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. کب رجوع کریں؟ اگر شادی کو 1 سال گزر گیا، میاں بیوی دونوں ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ حمل میں وقفے کا بھی کوئی عمل نہیں استعمال کر رہے، یعنی کہ کوئی بیریئر نہیں ہے اور ان کا میاں بیوی کا جنسی تعلق قائم ہے، پھر بھی 1 سال گزر گیا اور پریگنینسی نہیں ٹھہر رہی، تو ڈاکٹر سے ملیں. ان کے ساتھ ڈاکٹرز آپ کی کمپلیٹ ہسٹری لیں گے، دونوں میاں بیوی سے بات کریں گے، پھر یہ مسئلہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ کوئی پرابلم لیک کر رہا ہے. زیادہ کامنلی تو لوگوں کو دنوں کا نہیں پتا ہوتا، یعنی حمل پورے مہینے نہیں ٹھہرتا. حمل ٹھہرنے کا ایک دن ہوتا ہے جب عورت پاک ہو جاتی ہے، پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں، تو اس سے اگلا ہفتہ حمل ٹھہرنے کا ہوتا ہے. تو ہم میاں بیوی کو انہی دنوں میں تعلق قائم کرنے کے لیے کاؤنسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی سب سے کامن مسئلہ تو ہمارے پاس دنوں کا ہے، یعنی کہ نالج آف فرٹائل ڈیز. اس سے آگے پھر ہم بیماری کو تشخیص کر کے علاج دیتے ہیں. اچھا میم، ڈیورنگ پریگنینسی میں کیا میاں بیوی جو ہے وہ سیکسول تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل تعلق قائم کر سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے بھی منع نہیں کیا اور میڈیکل سائنس بھی منع نہیں کرتی. بالکل سیکشول تعلق قائم کر سکتے ہیں. بہت کم ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم سیکشولی انٹرکورس کرنے سے، انٹیمیسی سے منع کر دیتے ہیں، جیسے کہ پلیسنٹا پریویا. پلیسنٹا پریویا یعنی بالکل بچے دانی کے منہ پہ آول ہے. پلیسنٹا پریویا ٹائپ 4 میجر ڈگری. اس میں بھاری وزن اٹھانا، کوئی بھی ایون گھر میں جو بڑا بچہ ہے اسے گود میں اٹھانا اور میاں بیوی کا تعلق، یہ ہم منع کر دیتے ہیں کیونکہ بلیڈنگ کے چانسز ہیں. ادروائز کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. شروع سے لے کے آخر تک میاں بیوی سیکشل انٹرکورس کر سکتے ہیں، تعلق قائم کر سکتے ہیں. صرف اس میں تھوڑا پوزیشنز کا خیال رکھنا ہے جو کہ ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے.